خالد صاحب یہ بتائیں کہ جو صوبائی وزراء پر الزامات ہیں کرپشن کے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے موقف یہ ہے، ہم وزیر کو بلاتے ہیں اور اس کو ایک پرچہ دیتے ہیں، اور اس پرچے میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری وزارت میں یہ کچھ ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ ہم نے ابھی تک 2 وزیروں کو بلایا، قاسم علی شاہ صاحب کو بلایا، ان کو وہ پرچہ دیا، 2 پیجز کا پرچہ دیا کہ یہ آپ کا پرچہ، 1 مہینہ ان کو دیا ہے کہ 31 جنوری کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، آپ 31 جنوری تک یہ جو کچھ آپ کو ہم نے لکھ کے دیا ہے اس کو دیکھ لیں، تو اس کے بعد پھر ملاقات کریں گے۔ ہم نے دوسرا جو وزیر بلایا ہے وہ وزیر احتشام خان ہے۔ احتشام خان کے ساتھ تو ابھی صحت کا محکمہ آیا ہے، لیکن ان کو بھی ہم نے کوئی 1.5 صفحہ، ایک پورا صفحہ اور ایک آدھا صفحہ کا جو کچھ ہمارے نوٹس میں آیا تھا وہ ہم نے ان کو دے دیا ہے، اور ان سے یہ کہا ہے کہ ان کو بھی یہی کہا ہے کہ اس کو دیکھ لیں اور مہینے کے بعد پھر ملاقات کریں گے۔ ابھی ہم چند دنوں میں شاید شاہ تورو کو بلانے والے ہیں، ہم ایک اور وزیر کو بھی بلانے والے ہیں، تو وزیروں کو تو ہم بلاتے رہیں گے۔ جو کچھ ہمیں آپ سے پتہ چلتا ہے، ہمیں تو آپ سے میڈیا سے پتہ چلتا ہے، کچھ اور لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوا، ہم اسی کو نوٹ کر کے اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے مطابق ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، ان کو دیکھیں۔ اگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جگہ پہ گریڈ 19 کے آدمی کو ان ہز اون اسکیل ایسی پوسٹ پہ جگائے کہ اس کے نیچے گریڈ 20 کو کر دیا کہ گریڈ 20 والے اس کے نیچے ہوں، گریڈ 19 والوں کو اپنے پہ، تو میرے نزدیک یہ بھی جو ہے ٹھیک بات نہیں ہے۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ ملٹری کورٹ کی سزا یہ ہوئی ہے، ملٹری کورٹ میں بعض سزائیں تو معاف ہوئی ہیں لیکن بعض اب بھی جو ہے وہ انٹیک ہے، تو اس سزاؤں کے خلاف خیبر پختونخوا میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے خلاف ملٹری ایکٹ کی سیکشن 133B کے تحت ہم نے جیک برانچ میں کل اپیلیں داخل کی ہیں، کورٹ آف اپیل، ملٹری کی کورٹ آف اپیل میں کل ہم نے اپیلیں داخل کر دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ عمر ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ حاجی صاحب یہ بھی بتائیے کہ خیبر پختونخوا کے جو انصاف ہدایت فورم ہے اور مرکزی، اس میں کوارڈینیشن کی بھی تھوڑی بہت وہ ہے، یہاں سے جو فیصلہ جاری ہوتا ہے پھر وہاں پھر دوسرا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، تو اس میں کنفیوژن پیدا نہیں، مجھے بہت دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا جب جیو پہ حیدر شیرازی صاحب کی کوئی سٹوری ٹیلی کاسٹ کی گئی کہ میں نے اور بشرا بی بی نے مل کے سازش کی اور ہم نے ILF کے اس صوبے کے سیکرٹری جنرل کو ہٹانے کی سازش کی اور اس کو ہٹایا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو طریقہ کار ہے اس کے تحت شوکاز نوٹس ہوتا ہے اور کارروائی ہوتی ہے۔ میری حد تک تو میں ایک فقیر درویش ہوں، آپ جو بھی کہیں، مجھے جو بھی کہیں، لیکن بشرا بی بی کا نام بلا وجہ، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی جواز کے اس کو شامل کیا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ 10 دن ہوئے، میری تو بشرا بی بی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس کے باوجود یہ سٹوری جو ہے اس کو چلایا گیا۔ میرے لیے 2 راستے ہیں کہ میں جیو کو نوٹس دوں، ڈیفیمیشن کا کیس کروں، یا جیو سے یہ درخواست کروں کہ جیو اپنے جھوٹ پہ مبنی سٹوری کو جو ہے وڈرا کرے۔ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں کہا، میں نے وکالت کی ہے لیکن میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے وکالت کی ہے، میں نے اس میں دھوکہ نہیں کیا، میں نے وکالت کی ہے، میں نے غریبوں سے فیس نہیں دی، میں نے وکالت کی ہے، میں نے یتیموں اور بیواؤں کا ساتھ دیا ہے، تو میں نے تو وکالت بھی اصولوں پہ کی ہے۔ میری 55 سال کی وکالت دیکھ لیں،
آپ کو اس میں ہمیشہ یہی نظر آئے گا کہ میں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ عمران خان 2018 سے 2022 تک اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ کبھی میں نے عمران خان سے ملنے کی کوشش کی ہو، میں کبھی وزیر اعظم کے دفتر کو گیا ہوں، لیکن جب ان پہ تکلیف آئی تو پھر میرا فرض تھا کہ میں ان کے ساتھ ہوتا۔